یہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 384 میں کہ ہم دو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کے ارادے سے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نکلو یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان دو پھر اقامت کہو، پھر اس کے بعد جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہارا امام بنے۔ دو بندے بھی اگر کہیں جا رہے ہیں نا سفر میں اور وہاں تو ظاہر ہے رستے میں مسجد نہیں بھی ہوگی تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میں سے ایک اذان کہے اور امامت کروائے۔ اور دو بندوں کی امامت کیسے ہوتی ہے؟ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے ایک ہی صف میں، ٹھیک ہے، ایک امام بنا ہوگا اور امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا۔ ہاں اگر تین ہیں تو پھر ایک آگے امام ہوگا اور دو پیچھے صف میں ہوں گے، کیونکہ اکیلے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں بھی جائیں اور صف مکمل ہو چکی ہوئی ہے، آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو کے صف میں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے سے ایک شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کر لیں گے، اور یہ کوشش کریں کہ دائیں طرف سے صف شروع کریں کیونکہ یہی اصول ہے، اور پھر دائیں طرف سے ہی کنارے والے شخص کو کھینچ کے اپنے ساتھ کریں گے۔ یہ نہ کریں کہ درمیان میں سے صف میں سے کھینچ لیا اور پیچھے اس کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، اور پھر جس کو کھینچا جا رہا ہے اس کو بھی مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو بیچارہ لڑ بھی سکتا ہے کہ بھی کیا مسئلہ ہے، میں نماز پڑھوں تو مجھے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، مردوں کو بھی بتانا چاہیے، اور عموماً مردوں کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کیونکہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، انہیں ان مسائل کا اکثر سامنا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ گئے ہیں، خواتین کی صف ہے اور صف مکمل ہو چکی ہے، آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ آگے سے کسی خاتون، تو آپ اس کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہیں صف میں پیچھے، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے جو آپ کے ساتھ مل جائے، البتہ اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ دو آدمی بھی ہیں، وہ بھی اذان کہیں، اقامت کہیں، اور پھر جو ان میں سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔